اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا بہت اہم موضوع ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنی پریشانی کی تو ہم رب کے آگے دعا گو ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ انسان ہیں جو اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں۔ کیا یہ شکوہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس شکوہ کو کرنا چاہیے یا دعا کے انداز میں رب کے حضور پیش ہونا چاہیے؟ آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جیسے کہ میں نے انٹرو میں بولا کہ کبھی کبھی انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ خیر اس کی پریشانی کا مسئلہ یہ ہو کہ خود اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور رب کے حضور وہ جا کر دعا نہ کر کے بلکہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔ تو کیا یہ شکوہ کرنا چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے حکم خداوندی ہے، حکم الہی ہے، اور کیسے معصوم نے اس کو فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، بے شک، اور اس کے لیے کہ انسان اپنے خدا سے رابطہ رکھ سکے اور ربط رکھ سکے، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے رب سے رابطہ کرے، اپنے رب سے مانگے۔ اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جو دوسروں سے مانگتا ہے وہ کتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے جب کہ وہ خدا سے مانگ سکتا ہے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، جو طریقے ہم تک پہنچے ہیں، حتی نماز کی شکل کہ نماز کے سلسلے میں نماز کے بعد دعا کرنے کی کتنی زیادہ تاکید ہوئی ہے، تعقیبات پڑھی ہے، جو تعقیبات نماز کے بعد ہیں اور دعا کی بات ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اب جب تم نے نماز پڑھ لی اور خدا کی حمد اور ثنا بجا لائے تو اب مانگو، رب تم سے سن رہا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ رب سے مانگے نہ مانگے، نہیں، یہ تو بالکل طبیعی سی بات ہے کہ انسان خدا سے ہی مانگے۔ اب اس کے اندر اور بھی بہت سے مسائل آتے ہیں۔ اب رہی بات وہ آپ کے سوال کی کہ کیا رب سے شکوہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ روایات کو اگر ہم دیکھیں، دعائیہ فقروں کو اگر ہم دیکھیں، تو یہ شکوے کا لفظ ہماری دعاؤں کے نسخوں میں بھی موجود ہے۔ اللہم اشکو علیک، میں تم سے شکوہ کر رہا ہوں، مثلا رسول اللہ کے سلسلے میں، امام زمانہ کے سلسلے میں دعاؤں میں اس جملے موجود ہیں۔ اب مسئلہ صرف ایک چیز کا آتا ہے، شکوہ یعنی شکایت کرنا، شکوہ یعنی اپنی پریشانی کو آخری حد کے ساتھ بیان کرنا۔ انسان شکوہ کس سے کرتا ہے؟ جو سب سے عزیز ہوتا ہے، جو سب سے قریب ہوتا ہے، جس سے کہہ سکتا ہے بات۔ تو اس سے بہتر کیا کہ اپنے رب سے کہے جو ہر چیز جاننے والا ہے، اور اس سے کہنا۔ اب شکوے میں ہم انداز کون سا اختیار کریں، یہ بہت اہم ہے۔ الفاظ کون سے اختیار کریں، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کیوں دعائیں پڑھتے ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے، لیکن کیوں تاکید ہوئی ہے مثلا دعائے کمیل پڑھیے، کیوں تاکید ہوئی ہے دعائے عرفہ پڑھیے، کیوں تاکید ہوئی ہے مثلا مختلف دعائیں جو آئی ہیں، دعائے ندبہ پڑھیے؟ اس لیے کہ خداوند عالم سے کس طرح خطاب کرنا ہے ہم شاید نہیں جانتے ہیں، بے شک، اور کس طرح اس سے بات کرنی ہے ہم صحیح معنی اور مفاہیم نہیں جانتے۔ جیسے درخواست لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو درخواست ہر ایک نہیں لکھ پاتا ہے، خاص انسان جو ماہر ہو اس فن کا وہ لکھتا ہے۔ تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن معصومین کی زبان سے جب نکلے ہوئے کلمات ہوتے ہیں اس کی اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، انسان یہ اگر کوشش کرے کہ جو دعا پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے، 2-3 بار پڑھ لے گا تو اس کو معلوم ہو جائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، تو اور شاید اس کے اندر کیف اور حالت طاری ہو سکے گی۔ تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، بس الفاظ کا انتخاب ہے۔ شکوہ کرتے وقت کہیں ایسا کوئی جملہ نہ کہیں جو کفران نعمت ہو، جو توہین ہو خداوند عالم کی، یا توہین ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی، یا توہین ہو احکام شریعہ کی۔ مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں خدایا میں نے تیری عبادت کی، تو نے مجھے یہ دے دیا، علیہ باللہ، یہ غلط ہے، کیونکہ خداوند عالم مجبور نہیں ہے کہ تمہاری عبادت کے عوض میں تمہیں کچھ دے، کیونکہ بہت کچھ دے چکا ہے، بغیر مانگے دیا ہے۔ اس نے بغیر مانگے زندگی دی ہے، اس نے بغیر مانگے سانسیں دی ہیں، اس نے باپ سے بہترین باپ دیا کفالت کرنے کے لیے، محبت کرنے والی ماں عطا کی۔ ہر نعمت جو انسان کے پاس ہے بغیر مانگے دی گئی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا بہت کچھ اس کو دیا گیا، ہر آن جو سانس ہمارے اندر آ رہی ہے اور باہر جا رہی ہے، یہ ہر آن خداوند عالم کا لطف ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں نے اتنی عبادت کی تو نے کیا دیا، یہ بالکل غلط جملہ ہو، کیونکہ اگر حساب کتاب کیا ہے تو ادھر کا حساب
ہمیشہ زیادہ نکلے گا. اور پھر رب سے اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. اور اگر عبادت تاجروں کی طرح ہم کریں کہ ہم نے اتنا کیا تو ہمیں اتنا ملنا چاہیے، تو وہ قول امیر المومنین کہ تاجروں کی عبادت ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا ہے. تو واجبات اگر ادا کر رہا ہے تو واجبات کے عوض میں بہت کچھ اس کو دیا جا چکا ہے. ہاں مستحبات کر رہا ہے تو خداوند عالم اس کو عطا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس سے اختیار میں ہے کہ یہاں دے، کسی اور طریقے سے دے، یا وہاں دے، اس کے اختیار ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ دعا کے مسئلے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا رد ہو جائے. دعا رد نہیں ہوتی. دعا اگر رد ہوگی تو انسان کے کسی عمل کے نتیجے میں رد ہوگی، ورنہ خود اگر دعا میں تمام شرائط موجود ہو دعا رد نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جائے، دعا تھوڑی دیر بعد قبول ہو، دعا کسی اور شکل میں قبول ہو، یا دعا آخرت میں اس کے اجر اس کے حوالے کیا جائے. یہ نہیں ہوگا کہ رد ہو جائے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کی دعا پردہ اجابت تک نہیں پہنچے گی. اگر انسان غصب کر رہا ہے دعا نہیں پہنچے گی. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے نہیں دیتے. ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو خداوند عالم سے شکوہ کرنا، اس طرح کے اپنی پریشانی کو اس سے بیان کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن الفاظ کا انتخاب، یہ جاننا کہ ہم کس کے حضور بات کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور خداوند عالم کے کفران نعمت کا سبب نہ بنے، بلکہ ہاں شکوہ شکایت، یہ شکایت ہے، یہ پریشانی ہے، میں اس طرح پریشان ہوں، تو دیکھنے والا ہے، تو حل کرنے والا ہے، اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انسان بے شک اس کو خدا کے علاوہ کون ہے جس سے شکوہ کیا جا سکتا ہے، اور کون ہے جو آسان کر سکتا ہے مسائل کو؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ذات خدا کے. اور اس نے جن کو منتخب کیا ہے کہ وہ آ کر مسائل کو حل کر سکے اور ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب ایک سوال یہاں پر آیا ہے، السلام علیکم. یہ بتائیں آقا کہ جب ہم بات کرتے ہیں دعا سے کی اور اللہ سے فریاد کرنے کی، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم وسیلے کی بھی بات کرتے ہیں. تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے خدا خود کہ ہم تمہارے شہرک کے قریب ہیں، تو کیوں نہ ڈائریکٹ خدا سے بات کی جائے، دعا کی جائے اور اس سے ہی طلب کیا جائے؟ تو اس میں وسیلے کی جو بات آتی ہے اس کو کیسے توجیہ کی جائے گی اور کیسے اس کو سمجھایا جائے گا؟ دیکھیں، خود آپ ڈائریکٹ بھی خدا سے مانگ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ساری دعائیں وسیلے کے ساتھ ہیں. آپ دعا سے ڈائریکٹ بولیں یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، کوئی حرج نہیں. نماز ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد یا اللہ کہہ کے ہم دعا کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی جب آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ ساتھ میں اس کے کچھ الگ سی چیزیں لگاتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشن کو مضبوط کر دے. جی، اسی کا نام وسیلہ ہے. یعنی آپ سورس لگاتے ہیں الگ سے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں تو آپ سورس لگاتے ہیں تاکہ آپ کی بات اور بہتر اور پختہ ہو سکے. تو یہ دنیاوی مثال ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے خداوند عالم سے کمپیئر کرنا بالکل ہی غلط ہوگا، کیونکہ وہاں عدالت کی بات ہے، آپ مانگیں گے تو ضرور پوری ہو جائے گی. لیکن اسی خدا نے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، اسی قرآن مجید میں جہاں یہ کہا ہے کہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہی کہا وہ اب تو کوئی الیہ الوسیلہ، اور میرے اس تک جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ وسیلہ وہی ہوگا جو مورد پسند ہو یقیناً سامنے والے کے. آپ کسی ایسے کو وسیلہ بنائیں جس سے اس کی پرانی خصومت ہو، تو کیسے اس کی بات آپ کی ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی بات ماننے والا وہ بھی نہیں مانے گا. تو آپ وسیلہ کسے بنائیں گے؟ آپ اسے وسیلہ بنائیں گے جس کی بات اس کے نزدیک، اس کے حضور اہمیت رکھتی ہوگی، جس کا مقام اس کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے ہم اگر آپ دعائیں اس کو یہ پڑھیں، ہماری دعا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلے کے سلسلے سے اور دعاؤں کی تاکید ہوئی ہے. اس کے اندر جو مناجات ہے اس میں ہم یہی تو کہتے ہیں یا وجیحا عند اللہ، کیونکہ خدا کے نزدیک آپ صاحب وجاہت ہیں، خدا کے نزدیک آپ کی عظمت ہے. اشفعی لنا عند اللہ، چونکہ آپ صاحب وجاہت ہیں اللہ کے نزدیک، لہٰذا خدا سے ہماری شفاعت کریں، خدا سے ہماری سفارش کر دیں. تو سارا عمل خدائی ہے، صرف بیچ میں وسیلہ جو آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے. ایک مسئلہ. دوسرا، ہمارے سارے اعمال اگر انسان صحیح سے چیک کرے تو اس کے درخواست ممکن ہے بالکل صحیح ہو، لیکن اس کے اپنے کیریکٹر میں بہت سی کمیاں ہیں جی، جس کی وجہ سے اس کی درخواست رد ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بات کو میں اثر نہیں کیا جا سکتا. اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے نمازیں قضا کی ہیں، اس نے روزے چھوڑے ہیں، اس نے ہزاروں حکم و دولیاں صبح سے شام تک کی ہیں. جی، اب ہمیں معلوم ہے کہ جس کے حضور ہم بھیج رہے ہیں یہ ایسا تو ہے نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کیا کیا ہم کرتے ہیں زندگی میں، اسے تو ہر آن کی خبر ہے.
یقیناً. تو ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح کریں جب ہم اس طرح کے گناہ گار ہیں، اس طرح کی غلطیاں ہر آن ہم سے ہو رہی ہیں اور ہمیں درخواست بھی اس سے دینی ہے؟ تو ایک ایسے کی سفارش کریں جو خدا کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ وہ ہماری ساری خطاؤں کو نظر انداز کر دے گا اس کی محبت میں. رسول اکرم کی شان میں خداوند عالم نے وحی نازل کی کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم عذاب نہیں نازل کریں گے. یہ عظمت ہے پیغمبر اکرم کی. یہ نہیں، یہ قوم مستحق عذاب ہے، لیکن آپ کے صدقے میں اور آپ کی عظمت کی وجہ سے ہم اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو یہ وہ عظمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے خاندان کی، خاندان عصمت و طہارت کی. لہٰذا ہم ان افراد کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہماری درخواست کے اوپر جو اثر انداز ہو سکتی ہیں، وہ ان کے نام کی وجہ سے، ان کے وسیلے کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں پردہ اجابت تک پہنچ جائیں. اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور ان کو وسیلہ بھی حکم خدا سے بناتے ہیں. ہم کوئی پیرالل لا کے نہیں کھڑا کر رہے ہیں کہ آئمہ اور خدا، نہیں. آئمہ اسی فراز میں ہے، یعنی خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے ہم آئمہ، وہ بھی حکم خداوند عالم سے آئمہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. لہٰذا ہم ہر ایک کو وسیلہ نہیں بناتے، ہر ایک سے ہم نہیں سفارش کرنے کو کہتے. ہم صرف انہی افراد سے کہتے ہیں جن کو خداوند عالم کو نے عظمت عطا فرمائی ہے. وہ عظمت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، مقام بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اور ہم جو ان کو پکار رہے ہیں وہ بھی خدا کی اجازت سے اور حکم سے پکار رہے ہیں. ہر ایک آیت الکرسی پڑھتا ہے. آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے نزدیک شفاعت کر سکتا ہے؟ الا باذنہ. اس اللہ نے آ کے ہمارے مسئلے کو آسان کر دیا، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے. اس کا مطلب کچھ ہیں جن کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ شفاعت کر سکیں، اور روایات کہتی ہے حتیٰ شہید کو اجازت ہوگی روز قیامت کی وہ شفاعت کر سکے. مومن کو اجازت ہوگی وہ شفاعت کر سکے. جب مومن اور شہید کو ہے تو جس نے یہ پورا قاعدہ بنایا، جس نے اتنی محنت کی، جس نے اس امت کو صلاح پہنچانے کے لیے اور فلاح تک پہنچانے کے لیے پتھر کھائے اور کانٹوں کے اوپر چلا، اور جس نے شہادت کو نوش کی اور جس کے ساتھیوں نے شہادت نوش کی، اس کا مقام کیوں نہیں عظیم ہوگا؟ تو حتماً اس کا مقام عظیم ہے اور حتماً وہ صاحب شفاعت ہے. لہٰذا اس کی شفاعت کو اور اس کی عظمت کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ خدا سے مانگنا چاہیں بالکل مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے منع بھی نہیں کیا ہے. لیکن عاقل وہ ہے کہ جب درخواست لکھتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس میں لگا دیتا ہے تاکہ کسی طرح میری درخواست رد نہ ہو، قبول ہو جائے. لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ کہ جب اس کے نزدیک کچھ افراد کی عظمت ہے تو ان افراد کے وسیلے کو ساتھ میں لیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں اور اپنی درخواست کو قبول کروا سکیں. جزاک اللہ. اگر یہ سوال بڑا زبردست ہے. زبیر احمد قاسمی انہوں نے سوال کیا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں اہل تشیع کی پسند ہیں اور بہت ساری چیزوں پر میں ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن میرا سوال جہاں پر آتا ہے اور میرے لیے ایک جو باعث تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل تشیع مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب مشکل کشا کہتے ہیں تو اس مشکل کشا میں اس رب کے مشکل کشا ہونے میں اور علی کے مشکل کشا ہونے میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا سا فرق ہے. اگر یہ ریسرچ اسکالر ہے اور ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم جب مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں مشکل کشا ہیں بغیر رب کے، بغیر الہ کے. وہ ہم مقابلے میں نہیں کھڑا کر رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کوئی چیز گر جائے آپ کے یہاں، آپ کے سامنے سے کوئی چیز گر جائے، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کھڑا ہے، آپ سے کہو یہ چیز اٹھا دو، تو کیا ہم نے شرک کیا؟ ہم نے اپنے بیٹے سے کیوں کہا؟ اللہ سے کہتے ہیں. تو آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو سب سے نزدیک ترین فرد ہوتا ہے، جس کو اس قوت کس نے عطا کی اس بچے کو کہ وہ پین اٹھا کے مجھے دے دے؟ اللہ نے عطا کی ہے. یہ بیٹا کس نے عطا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے. میں اس کو خدا کے مقابلے میں لا رہا ہوں؟ نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں خدا کے مقابلے میں اس کو لا رہا ہوں. یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی یہ قلم اٹھا کر مجھے دے گا، اور میں اللہ کی عطا کردہ نعمت کے ہی وسیلے سے اس چیز کو حاصل کر رہا ہوں. تو بہت سے کام ہم روزمرہ کی زندگی میں غیر خدا سے لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں. کم آپ فون کر کے آپ کسی دوست سے کہیے کہ بھائی میری سخت مشکل چل رہی ہے، میری ذرا مدد کر دی، تو کیا شرک ہے؟ آپ خدا سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ خداوند عالم سے نماز پڑھ کے دعا کیجئے کہ مجھے اتنے پیسے دے دیے، کسی دوست کے پاس نہ جائیے. نہیں، اللہ نے دنیا میں وسائل بنائے ہیں. دعا اس سے کریے لیکن وسائل کی تلاش بھی کریے. خداوند عالم مجھے روٹی دے دے،
خداوند عالم بہشت سے بالکل روٹیاں نازل کر سکتا ہے، منّا و سلوہ نازل ہی کر چکا ہے دوسری قوموں کے لیے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اس نے کہا نہیں، کھیتی کرو، گیہوں اگاؤ، آٹا بناؤ، روٹی پکاؤ اور کھاؤ، یہ پورا سسٹم ہے۔ وہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اب یہ سسٹم ہے۔ اب اگر آپ جا کے کہیں کہ میرے لیے روٹی پکا دیجیے تو کیا شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے۔ خدا کی دی ہوئی نعمت کو استفادہ کرنے کا طریقہ یہی سسٹم ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا کہنا اس عنوان سے کہ خداوند عالم نے ان کو مشکل کشا قرار دیا ہے مخلوقات کے لیے، ان کو ایک مقام عطا کیا ہے جس سے وہ لوگوں کی مشکل کو حل کر سکیں، اور یہ مقام بھی خداوند عالم کی عبادت کے نتیجے میں، ان کے لیے صحیح اور کوشش کے نتیجے میں آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ نے انبیاء کی مشکل کشائی فرمائی، آپ نے حتیٰ جو روایات ہمارے پاس ہیں یہ ریسرچ کریں، حتیٰ دیگر انبیاء کی مشکل کشائی آپ نے فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اعلان رسالت سے لے کر وقت شہادت تک جتنے بھی مسائل ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے اور سب سے پہلے وہاں مدد کرنے والے تھے۔ تو پیغمبر اکرم جب امیر المومنین کو بھیجتے تو کیا شرک کر رہے تھے لعاذن باللہ؟ نہیں، رسول اکرم جانتے تھے کہ خداوند عالم نے امیر المومنین کو میرے لیے بھیجا۔ یا قرآن کی طرف جائیں، جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تو انہوں نے فوراً دعا کی، خدایا میرے بھائی کو میرا وزیر اور میرا مثال کے طور پہ مددگار بنا دے۔ جناب ہارون کے لیے دعا کی، کیوں مددگار منگایا؟ خدا تو کافی تھا۔ تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ جب کوئی عمل دیا جائے، کوئی کام دیا جائے اور دنیاوی وسائل سے اس کو حل کرنا ہے تو آپ کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے جو اسی دنیا میں آپ کے ساتھ چل کر مسائل کو حل کر سکے۔ جناب موسیٰ کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح جناب ہارون جناب موسیٰ کے لیے تھے، اسی طرح امیر المومنین بنص قرآن، بنص روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے لیے، بس فرق یہ ہے کہ جناب ہارون اور جناب موسیٰ کا معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ شرف عطا کیا گیا کہ وہ امت کے ہمیشہ مددگار رہیں گے۔ لہٰذا یہ تحقیق کرے، کسی شیعہ عالم دین نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کو الگ مستثنیٰ کر دیتے ہیں قدرت خدا سے اور پھر مال کرتے ہیں، نہیں، ہم بالکل حکم خدا سے ان کو ولی خدا سمجھ کر، ان کو خلیفہ الہیہ سمجھ کر، ان کو جانشین پیغمبر سمجھ کر، ان کو مخلوق خدا سمجھ کر، جس کو خدا عالم نے خاص عہدہ عطا فرمایا ہے اور خاص چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، جو گویا خدا سے ہی مدد مانگنا ہے اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس میں کہیں سے بھی کوئی شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی، اور بحمدللہ ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ ہم اپنی وہ باتیں جو ہم سے سوال کیے جاتے ہیں یا جو ہمارے نوجوانوں سے سوال کیے جاتے ہیں اس کا بھی جواب ہم اسی طرح سے دیں، تاکہ ایک موقف بالکل عیاں ہو جائے کہ واقعی میں اہل تشیع کا کیا موقف رہا ہے اور آگے بھی ہم کس طریقے کے نظریات رکھتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہم سے ہوتے ہیں اور انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ سے روبرو ہیں۔ آئیے کچھ اور سوال لیتے ہیں آغا سے۔ السلام علیکم، میرا نام گڑیا نقوی ہے، میں دلی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو روزے نجاست کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے ہیں، کیا رجب اور شعبان میں وہ روزے جو رکھ چکی ہیں اس کو جوڑے جا سکتے ہیں، یا اس کے آگے کسی مہینے میں یہ روزے رکھ کر جو بھی چھوٹ گئے ہیں روزے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں آیت اللہ کا کیا فرمان ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، ماہ مبارک رمضان میں خواتین کے جو روزے چھوٹتے ہیں، اور چونکہ وہ عبادت سے ان دنوں میں منع کر دیا جاتا ہے ان کو روزے رکھنے کے سلسلے سے، جتنے بھی روزے وہ چھوٹے ہیں ان کے پاس اگلے ماہ مبارک رمضان تک وقت ہے کہ ان روزوں کی قضا بجا لائیں، جی، سوائے ان دنوں کے جن دنوں روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا عید کا دن یا بقرعید کا دن یا بعض کچھ خاص ایام جن میں مکروہ ہے، مثلا عاشور کے دن روزہ رکھنا اگر توہین کا سبب بنے تو حرام ہے، اور اگر صرف ایسے ہی رکھنا چاہے تو مکروہ ہے وہ روزہ رکھنا، یا جس دن کے بارے میں شک ہے کہ مثلا عید کا دن ہے یا عرفے کا دن ہے تو اس دن بھی روزہ رکھنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، یا اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعائے عرفہ اور اعمال عرفہ انجام نہ دے سکے تو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے 9 ذی الحجہ کے روزے سے۔ ان دنوں کے علاوہ اس پورے سال میں اختیار ہے، کبھی بھی یہ روزے جو رہ گئے رکھ سکتی۔ اب اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پہلے قضا روزے رکھوں جو گردن پہ ہیں، یا مستحب روزے رکھوں، مثلا جمعہ کا روزہ مستحب ہے، پورے رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے، پورے شعبان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اور بھی دیگر ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، تو آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ جس دن مستحب ہے روزہ رکھنا اسی دن آپ قضا روزے کی نیت سے واجب روزہ رکھ لیں۔ خداوند عالم آپ کو
واجب روزے کو بھی ادا ہو جائے گا جو آپ کی گردن پر ہے، اور اس دن جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے مستحب روزہ، اس کا ثواب بھی عطا کر دے گا۔ لہٰذا ایک روزے میں آپ کو دو چیزوں کا ثواب مل جائے گا، ایک تو ادا جو قضا آپ کی گردن پہ وہ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا آپ کا روزہ جو اس دن کا مستحب ہے اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ مثلاً جو روزے چھوٹے اگر ماہ مبارک رجب میں رکھیں تو رجب کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور رمضان کے روزے کی قضا بھی ہو جائے گی۔ شعبان میں رکھے تو شعبان کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا اور ماہ رمضان کے قضا روزے کا جو ادائیگی وہ بھی ہو جائے گی۔ پہلے کوشش یہ کریں کہ قضا روزوں کو ادا کر لیں۔ البتہ اگر بیچ میں روزہ رکھنا چاہیے، طے کیا کہ ہم رجب شعبان میں قضا روزے رکھ لیں گے، ابھی بیچ میں ہم الگ سے مستحب روزے رکھ لیتے ہیں تو رکھ سکتے، کوئی حرج، اگر وقت وسیع ہے اور بہت زیادہ روزے نہیں ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر یہ کہ شعبان کا ایک دم آخر آ جائے اور پھر اب بالکل وقت نہیں بچا ہے رمضان کے آنے تک، پھر ان کو سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا اگر وقت وسیع ہے تو یہ مستحب روزے رکھ سکتی ہیں، بعد میں قضا کریں۔ وقت اگر کم ہے تو پہلے قضا روزے رکھیں، بعد میں مستحب روزے رکھیں۔ مستحب روزوں کے ساتھ بھی قضا روزے رکھ سکتی ہیں، دونوں چیزوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن نیت قضا روزے کی کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ کمال الدین حیدر یہ صاحب بڈگام کشمیر سے سوال کرتے ہیں کہ انڈین یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہاسٹل میں رہنے کے لیے، کیونکہ ہاسٹل میں رہنا پڑے گا تو وہاں کا کھانا بھی کھانا پڑے گا، تو اکثر ہاسٹل میں کھانا بنانے والے نان مسلم ہوتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کھانا خود سے تیار کر سکیں، یا کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ حلال فوڈ کو یا پاک فوڈ کو حاصل کر سکیں، تو آپ مجبوری کے عالم میں اگر یونیورسٹی میں ہی کھانے پہ مجبور ہیں یا میس میں ہی کھانے پہ مجبور ہیں، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو آپ یونیورسٹی میں کھانا کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس میں نان ویج آئٹمز نہیں کھائیں گے۔ ویج آئٹمز آپ کھا سکتے ہیں لیکن نان ویج آئٹمز جو ہیں ان میں آپ پرہیز کریں، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ نان ویج کسی مسلمان نے تمام شرائط ذبح کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے۔ لہٰذا نان ویج آئٹمز کو چھوڑ کے ویج آئٹمز جو ہیں وہ آپ یونیورسٹی کی میس سے حالت مجبوری میں کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ لڑکا، اگر کوئی شیعہ مسجد نزدیک میں نہ ہو تو کیا سنی مسجد میں امام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے؟ اور اگر ہاتھ کھول کر پڑھنے کا کوئی وہ نہ ہو تو اس کے بارے میں بتائیں کہ نماز کے لیے کہ جو غیر مسلک کے مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر نماز جمعہ کی بات کر رہے ہیں تو نماز جمعہ واجب تخیری ہے، جی، یعنی آپ کو اختیار ہے نماز جمعہ پڑھنے میں اور نماز ظہر پڑھنے میں۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے نماز جمعہ نہیں پڑھی تو آپ بے دین ہو جائیں گے یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی جہاں شیعہ جماعت نہیں ہو رہی ہے، جمعہ محقق نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک اہل سنت امام کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کا مسئلہ ہے، اہل سنت امام جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط جو تمام مراجع تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام عادل ہونا چاہیے، اور عادل سے مراد یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ ولایت امیر المومنین کے مسئلے کو سمجھ چکے ہیں اور اس کے بعد عدالت امام کو سمجھ چکے ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس کے پیچھے نماز پڑھیں اور کس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ دوسرا مسئلہ تکتف کا ہے، یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تعمین کا مسئلہ ہے، آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سوائے ان افراد کے جو حالت تقیہ میں ہیں اور ان کے پاس مجبوری کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ مجبور ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں، کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا، اور اگر مسجد میں ان کے طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا، سوائے ان کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک کے طریقہ کار سے نماز پڑھے۔ جہاں تک نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، نماز جمعہ واجب تخیری ہے، آپ اپنے گھر میں نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں اور وہی کافی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً میں نے بیچ میں بھی یہ کہا کہ ہم اپنا موقف پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ عالم اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں جو ہمارا موقف ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہم پر بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے نہ صرف احکام کے بلکہ تاریخ سے ریلیٹڈ اور حدیث سے ریلیٹڈ سوال آپ ہم سے کریں، ہم اس کے جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجل لولیک الفرج۔ Oh